بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 42 کا آغاز کریں گے۔ سبق ہم پڑھ رہے ہیں غلام، جس کے مصنف ہیں مرزا فرد اللہ بیگ۔ غلام نثری لحاظ سے ایک شخصی خاکہ ہے، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے۔ اس سبق میں غلام، ٹھیک ہے، جو بغیر اجرت کے نوکر ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ ایک بچہ ہے جسے یتیم خانے سے لایا گیا ہے اور پھر اسے گھر میں ایک غلام کی حیثیت سے رکھا گیا ہے، لیکن اس کے حقوق کا، اس کے احساس و جذبات کا کوئی بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ سبق کے پہلے 2 پیراگراف ہم نے پڑھ لیے تھے، صفحہ نمبر 64 پر۔ صفحہ نمبر 64 پر آ جائیں۔ پہلے 2 پیراگراف ہم پڑھ چکے ہیں، جب غلام نے بتایا ہے اس میں پہلے 2 پیراگراف میں کہ مجھے یتیم خانے سے ایک گھر میں لایا گیا، اور اس گھر کے لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے پہلے دن میں کیا کیا کہ اچھی طرح نئے کپڑے اور نہلا دھلا کر اور اچھا خاصا صاف ستھرا آدمی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صفحہ نمبر 64 نکال لیں۔ تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا، بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر بٹھا لیا۔ یہ پہلا اور آخری دن تھا جو اس گھر میں مجھے دسترخوان پر کھانا کھانا نصیب ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پیراگراف ہے، اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ دسترخوان کا مطلب غلام کے پہلے دن کی کیفیت، ٹھیک ہے، دسترخوان پر کھانا کھانے کی وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے قسم۔ تھوڑی دیر میں کیا ہوا؟ دسترخوان بچھا، یعنی کھانے کے لیے تیاری کی گئی، دسترخوان بچھایا گیا، بیگم صاحبہ نے اسے بھی دسترخوان پر بٹھا لیا۔ یہ پہلا اور آخری دن تھا کہ اس گھر میں اسے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بٹھایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے آگے دیکھیں، کیوں پہلا اور آخری دن تھا کہ کھانے بڑے مزے کے تھے، میں بھوکا بھی تھا۔ ایسا بیتاب ہو کر گرا کہ جب پیٹ تن کر نکارا ہو گیا، اس وقت کہیں جا کر کھانے سے ہاتھ اٹھایا۔ ظاہر ہے وہ بچہ ایسا تھا کہ اسے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا تھا، مزیدار کھانے نہیں ملے تھے، اچھے کھانے جو ہے وہ اس کو نہیں ملے تھے، یتیم خانے کے روکھی سوکھی پر اس کا گزارا تھا۔ تو جب اس کو اچھے مزیدار کھانے ملے، ادھر یہ بھوکا بھی تھا، تو یہ بیتاب ہو کر گرا، یعنی بے قرار ہو کر گرا جب پیٹ تن کر نکارا ہو گیا۔ تن کر نکارا ہو گیا یعنی کہ بہت بھر گیا، اتنا بھر گیا کہ پھول گیا۔ نکارا ویسے ڈھول کو کہتے ہیں نا، یہ محاورتاً یوز ہوتا ہے۔ تن کر نکارا ہونا یعنی پھول جانا، ٹھیک ہے۔ اس وقت کھاتا رہا جب تک کہ اس کے پیٹ میں ذرہ برابر جگہ بھی نہ رہی۔ جس پیٹ میں کبھی آدھی روٹی نہ پہنچی تھی، اس میں ملغوبہ بھر گیا۔ ملغوبہ یعنی مواد، بہت ساری ملی جلی چیزیں بھر گئیں۔ بد ہضمی ہوئی یعنی پیٹ خراب ہو گیا۔ بد ہضمی ہوئی کہ اس نے ظاہر کھانا جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز ہو گیا تھا، کھانے کا حد سے زیادہ اس نے کھا لیا تھا، تو پیٹ خراب ہو گیا۔ علاج ہوئے، پھر علاج کروایا گیا۔ خدا خدا کر کے اچھا ہوا۔ خدا خدا کر کے یعنی بڑی مشکل سے اچھا ہوا۔ اس کے بعد کھانے میں احتیاط کرتا یا نہ کرتا؟ ہاں، اس کے بعد وہ خود کھانے میں احتیاط کرتا یا نہ کرتا؟ ہاں۔ کیا ہوا؟ کھانا دینے میں بیگم صاحبہ بہت احتیاط کرتی۔ اب بیگم صاحبہ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے اس کو اپنی خوراک کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنی بھوک مٹانے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کھائے گا تو کھاتا ہی چلا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کو احتیاط کے ساتھ کھانا دیا جائے۔ گھٹتے گھٹتے، گھٹتے گھٹتے یعنی کم ہوتے ہوتے، کم ہوتے ہوتے آدھی روٹی پر نوبت آ گئی، یعنی کہ کم کرتے کرتے اس کو آدھی روٹی دی جانے لگی۔ حکم تھا کہ میرے سامنے کھا، بھلا بڑھتے معدے کو آدھی روٹی کیا معلوم ہے؟ بڑھتے معدے کو ظاہر ہے عمر اس کی بڑھ رہی تھی، بڑھتی عمر تھی، اور اس دور میں بچے کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ زیادہ کھاتا ہے، بھوک زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو وہ غلام بھی کہتا ہے کہ بڑھتا ہوا معدہ تھا، بھلا اس میں آدھی روٹی کو کیا پتہ چلتا۔ لیکن وہاں آدھی روٹی سے پون روٹی نہ ہوئی۔ پون روٹی یعنی کہ آدھی روٹی سے وہ 1/4 پر نہیں گئی۔ پھر بھی میرے بڑ پیٹے ہونے کی شکایت تھی۔ بڑ پیٹے زیادہ پیٹ، بڑا پیٹ والا، یعنی کہ زیادہ کھانے والا، شکم خور، اس کو شکم خور بھی کہتے ہیں نا، زیادہ کھانا، کہ میں کم کھانا، مجھے حالانکہ کم کھانا دیا جانے لگا، وہ جو آدھی روٹی تھی وہ آدھی کی آدھی رہی، اس کے باوجود ہر کسی سے یہ شکایت کی جاتی کہ یہ بہت زیادہ کھاتا ہے۔
ان کی ایک لڑکی بس میرے ہی برابر تھی یعنی اسی کی عمر کی تھی، ہم عمر تھی۔ یقین مانیے گا کہ ہر وقت اس کا منہ چلتا تھا یعنی کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی۔ یہ سودے والا آیا، مچل گئی، 2 پیسے لے کھا گئی۔ جب بھی کوئی آتا سودے والا، سودا سلف لے کر آتا یعنی کھانے پینے کی چیزیں لانے والا، جب بھی کوئی آتا تو وہ مچل جاتی، بے قرار ہو جاتی اور 2 پیسے کھا جاتی۔ کوئی خانچے والا آیا، بفر گئی۔ خانچہ فروش کہتے ہیں نا، جو بڑی تھالیاں وغیرہ لوگوں نے لی ہوتی ہیں اور اس پر چیزیں سجا کر بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آنا لے، چٹ کر گئی، کھا گئی۔ کاچھن آئی، لوٹ گئی۔ کاچھن وہ جو کچالو وغیرہ بیچتی ہیں، 2-4 پیسے کے کچالو ہضم کیے، کھانے پر بیٹھی تو سب کے بعد اٹھی۔ یعنی کہ ہر کوئی جو بھی کھانے کے لیے چیزیں لے کر آتا، چاہے وہ کوئی خانچہ فروش ہوتا، کوئی کاچھن ہوتی، کوئی بھی آتا، وہ ان سے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر کھاتی۔ جب دیکھو پیٹ تنا ہوا ہے یعنی خوب بھرا ہوا ہے، دست آ رہے ہیں، پیٹ خراب ہے، مگر بیگم صاحبہ ہیں کہ کہی جاتی ہیں، اے ہے نہ یہ بچی کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، آخر کیسے جیے گی۔ اے ہے، دیکھیں یہاں پہ بھی حرف تعسف ہے، ٹھیک ہے۔ اے ہے جس طرح ہائے ہائے، ہائے افسوس، اوف، یہ سارے حرف تعسف ہیں، تو یہ اے ہے بھی یہاں پر حرف تعسف ہے جس میں افسوس کا اظہار کیا جائے کہ یہ بچی، وہ پھر بھی کہتی ہے کہ نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، آخر کیسے جیے گی۔ یعنی کہ اتنا کھانے کے باوجود ماں کی نظر میں وہ کم کھانے والی تھی۔ دیکھیں نا، وہ اس کی اپنی بیٹی تھی نا، اپنی اولاد سے اس کی وہ ممتا تھی، محبت تھی کہ وہ زیادہ کھانے کے باوجود ماں جو ہے وہ گلا کرتی تھی کہ یہ کیسے جیے گی اور یہ کتنا کم کھاتی ہے۔ ذرا کھانے بیٹھی اور اس موئے نے، یہ میری طرف اشارہ تھا، گھورنا شروع کر دیا۔ موہ مردار کو کہتے ہیں۔ یہ میری طرف اشارہ تھا یعنی کہ یہ اس کو برے بھلے الفاظ میں یاد کیا جا رہا تھا نا، کہ غلام کو دیکھ کر گھورنا شروع کر دیا، وہ لوگوں کو دیکھ کر گھورنا شروع کر دیتا تھا۔ گھورنا یعنی غور سے دیکھنا۔ بھر بھر رکابیاں دیتی ہوں، رکابی پلیٹ کو کہتے ہیں، کہ میں بھری بھری پلیٹیں اس کو دیتی ہوں، موئے کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ کہتے ہیں بیگم صاحبہ اپنی بیٹی کے لیے تو اس کی یہ الفاظ تھے کہ یہ بہت کم کھاتی ہے، جیے گی کیسے، لیکن اسی طرف غلام جو تھا اس کو حالانکہ کم کھانا دیا جانے لگا تھا، پھر بھی وہ کہتی تھی کہ یہ بھر بھر پلیٹیں جو ہیں میں اس کو بھری ہوئی دیتی ہوں اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مرغی کا میدہ ہے، ادھر کھایا ادھر ہضم۔ یہ ضرب المثل یہاں پر دیکھیں یوز ہوئی ہے، مرغی کا میدہ، ادھر کھایا ادھر ہضم۔ یعنی مرغی جو ہے وہ اس طرح کھاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کھاتے رہتے ہیں نا سارا دن، چوزے اور مرغیاں وغیرہ، کہ ادھر کھایا ادھر ہضم، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جو بہت زیادہ کھاتا ہے نا اس کے لیے یہ ضرب المثل یوز کی جاتی ہے، کہ بار بار کھانے والا اور زیادہ کھانے والا۔ نظر وزر تو لگانا مجھے آتا نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ نظر کے ساتھ وزر، کلمہ اور محمل یوز ہوا ہے نا، نظر وزر، کلمہ اور محمل۔ کلمہ یعنی بامانی لفظ اور محمل بے معنی لفظ، جو لوگ جس طرح میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا، جیسے نظر وزر، پانی وانی، ٹھیک ہے نا، روٹی شوٹی، یا اس طرح۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گھورنا اکثر میرے لیے مفید ثابت ہوا ہے۔ گھورنا یعنی غور سے دیکھنا، جب کوئی کھاتا تھا اور میں اس کو غور سے دیکھتا تھا، یہ میرے لیے اکثر فائدہ مند بھی ہوتا تھا۔ شروع میں تو میری یہ حالت تھی کہ کسی کو کچھ کھاتے دیکھا اور الگ ہٹ گیا۔ شروع میں میری کیا حالت تھی کہ میں احتراماً مطلب لحاظ کر جاتا، کہ کوئی کچھ کھاتا تو میں لحاظ کر لیتا اور الگ ہو جاتا۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ خیال بھی نہ کرتا کہ اس معصوم اور لاوارث بچے کو کچھ دو۔ آخر کہاں تک دل مارا جاتا۔ دل مارا جانا یعنی صبر کرنا، کہ میں جب الگ ہو جاتا، پھر بھی کسی کو، میرا خیال تھا کہ جب میں الگ ہو جاتا ہوں لحاظ کے طور پر، تو کوئی دوسرا جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ مجھے اٹھا کر دے دے گا کھانے کو، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کسی کو میرا خیال نہیں آتا، اور میں کہاں تک صبر کرتا۔ میں نے بھی رنگ بدلا، جہاں کسی نے ذرا منہ چلایا اور میں نے گھورا، میں نے بھی گھورنا شروع کر دیا، رنگ بدلا، اپنا طریقہ بدلا۔ ادھر میں نے گھورا اور ادھر مجھ پر سلواتیں پڑھنا شروع ہوئیں۔ سلواتیں برا بھلا کہنا، ٹھیک ہے، سلواتیں پڑھنا یعنی بری بلی سنانا، مگر تھوڑا بہت یاروں کے حصے میں آ ہی گیا۔ یاروں کے حصے میں یعنی اپنی طرف اشارہ ہے، کہ لوگوں نے مجھے برا بھلا تو کہنا شروع کر دیا، ہر کسی نے مجھے کچھ نہ کچھ سنائی تو صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ اٹھا کر مجھے غصے میں دے بھی دیا۔ اس طرح کچھ نہ کچھ مجھے اس کھانے کی وجہ سے میرا حصہ ہو جاتا۔ ہوتے ہوتے میری نظر کا شہرہ ہو گیا، شہرہ ہو گیا، مشہور ہو گئی، میری نظر مشہور ہو گئی، کہ اس کی نظر لگتی ہے۔ بعض لوگوں کی نظر لگنا مشہور ہو جاتی ہے نا، کہ اس کی نظر لگتی ہے، تو اسی طرح غلام کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ کیا ہوا، جب میں نے اس طرح لوگوں کو گھورنا شروع کر دیا تو یہ مشہور ہو گیا کہ میری نظر لگتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے بہت گھورا تھا، مگر کسی نے مجھ کو کچھ نہیں دیا تھا۔ خدا کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کا سارا کھایا جوں کا توں نکل گیا۔ جوں کا توں جیسے کا تیسے، یعنی اس نے الٹی کر دی، ٹھیک ہے۔ میں اس کو گھورتا رہا یہاں تک کہ اس نے الٹی کر دی، اور میری نظر لگنے کا اثر سمجھا گیا۔
اب کیا تھا، ذرا میں نے کھانے والے کی طرف گور کر دیکھا اور میں اس کا حصے دار ہو گیا۔ دیکھیں چھوٹا بچہ تھا، اس کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ انہوں نے مجھے ایسے تو کچھ دینا نہیں ہے۔ اب اس نے اپنا طریقہ کار بدلا، اور یہ طریقہ کار بدلا کہ وہ لوگوں کو گھور کر دیکھنا شروع کر دیا، اور لوگ کیا کرتے تھے، پھر اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے۔ غرض نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی نعمت نہ تھی جو گھر میں آتی ہو اور اس میں سے تھوڑا بہت مجھے نہ مل جاتا۔ اپنے اس طریقے سے وہ کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کیا کامیاب ہو گیا، کیا کامیابی مل گئی کہ اب لوگوں کو جب یہ پتہ چلا، یہ محسوس کیا سب نے کہ یہ تو لوگوں کو گھورتا ہے، اور اس کے گھورنے سے کیا ہوتا ہے، دوسرے کو نظر لگتی ہے، تو ہر کوئی اس کو کچھ نہ کچھ دینے لگا، اور اس طرح دنیا کی ہر نعمت اسے ملنے لگی، کھانے پینے کی ہر چیز میں اس کا حصہ ہو جاتا تھا۔ خیر کام سے تو ہم نہیں گھبراتے، یعنی کہ ظاہر وہ لایا ہی کام کے لیے گیا تھا، اس کا دنیا میں یہاں اس گھر میں آنے کا مقصد ہی کیا تھا کہ لوگ اس سے اپنے گھر کے کام کروا رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ کام کا میں عادی ہو چکا تھا اور میں کام سے نہیں گھبراتا، مگر ہر وقت کی مار پیٹ ذرا بری معلوم ہوتی ہے، کہ ہر وقت جب مجھے مار کٹائی میری شروع ہو گئی، ہر کسی نے مجھے مارنا شروع کر دیا، تو سے میں گھبرا گیا، یہ مجھے برا لگنے لگا۔ آخر کہاں تک پیٹے جائیے، کب تک مار کھاتے جائیے، یہ آیا مار گیا، وہ آیا مار گیا، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں لوٹا لا، صاحبزادے صاحب کہہ رہے ہیں پانی لا۔ اب ہر کسی کی الگ الگ فرمائش تھی، ہر کوئی الگ الگ کام کروا رہا تھا اور ساتھ ساتھ مارتا بھی جاتا تھا۔ صاحبزادی صاحبہ فرما رہی ہیں چل میرے ساتھ کھیل، یہ کہہ رہا ہے ادھر آ، وہ کہہ رہا ہے ادھر جا۔ ظاہر نوکر ایک تھا اور کام ہزاروں تھے۔ آخر آدمی نہ ہوا، گھن چکر ہو گیا۔ گھن چکر گول گھومنے والا، گول چکر کاٹنے والا، جس طرح لٹو وغیرہ ہوتے ہیں نا، گھن چکر کا مطلب جو گول گول چکر کاٹتا ہے، یعنی کہ وہ گردش میں آ گیا بالکل۔ وہ کہنے لگا کہ میں گھومتا رہتا تھا، ایک مجھے ایک طرف کھینچتا تھا، دوسرا دوسری طرف۔ جس کا حکم نہ مانو وہی مارے، اور حکم مانو تو کیوں کر مانو، بھلا 3 کام ایک آدمی کیوں کر کرے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں مان لیتا حکم، ایسا بھی نہیں تھا کہ میں حکم نہیں مانتا، ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن اگر ایک وقت میں ایک ہی بندہ حکم دیتا تو یقیناً میں مان لیتا۔ اب ایک ہی وقت میں 3 حکم بھلا ایک بندہ کیسے مان سکتا تھا۔ اگلے صفحے پر آتے ہیں، صفحہ نمبر 66 پر۔ آخر میں نے بھی بے حیائی کا جامہ پہن لیا۔ بے حیائی، بے شرمی۔ پٹنا قسمت میں لکھا ہے تو یوں ہی صحیح، یوں بھی پٹنا وہ بھی پٹنا، یعنی کہ کوئی کسی کا کام کرتا ہوں تب بھی مار کھاتا ہوں، نہیں کرتا تب بھی مار کھاتا ہوں، پھر کام کر کے اپنے آپ کو مفت میں کیوں تھکائیں، نکمے کا خطاب ملتا ہے تو ملنے دو۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب سب نے مجھے مارنا ہی ہے تو بس اس سے اچھا ہے کہ میں کم سے کم کام سے تو بچوں نا، کام بھی کروں تب بھی مار کھاؤں۔ نکما کہیں گے، نکما یعنی کام چور، نکما کہتے ہیں کام چور کو جو کام میں بہت کام چوری دکھاتا ہو، کام نہ کرتا ہو۔ برا بھلا کہتے ہیں تو کہنے دو، اگر کوئی مجھے برا بھلا بھی کہتا ہے تو کہنے دو۔ خطاب، یہاں پر لفظ آیا ہے خطاب، خطاب اس میں علم کی قسم ہے نا، ٹھیک ہے، گرامر کے لحاظ سے خطاب اس میں علم کی قسم ہے، یہ وہ جو سرکاری طور پر دیا جائے نا، گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، یا بادشاہ وقت کی طرف سے جو سرکاری طور پر جو اعزاز ملتا ہے اس کو خطاب کہتے ہیں۔ اس کان سنو اس کان اڑا دو، محاورہ ہے، اگر کوئی مجھے نکما کہتا ہے، کام چور کہتا ہے تو کہنے دو، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، میں ایک کان سے سنتا ہوں اور دوسرے سے اڑا دیتا ہوں، یعنی کہ اس پہ کوئی میں توجہ نہیں دیتا۔ آپ ہی بک بک کر تھک جائیں گے، بک بک کر یعنی بکواس کر کے، بری، جیسے یہ بری بات ہے، اس طرح کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس نے یہاں پر یوز کیا ہے بڑوں کے لیے کہ وہ خود ہی فضول باتیں کر کر کے تھک جائیں گے۔ یہ چال بھی گھرنے کی طرح کامیاب ہوئی، سب چیختے چلاتے مگر میں ٹس سے مس نہ ہوتا۔ پھر محاورہ ٹس سے مس نہ ہونا، یعنی اپنی جگہ سے نہ ہلنا، اپنی ضد پر قائم رہنا، اڑے رہنا۔ جہاں کسی نے ذرا ہاتھ لگایا اور میں نے اس زور سے چیخ ماری گویا کسی نے گلا گھونٹ دیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں نے پہلے جو چال چلی تھی گھورنے والی وہ تو کامیاب ہوئی، لیکن یہ دوسری چال بھی کامیاب ہو گئی، میں لوگوں کے چیخنے چلانے پر کوئی دھیان نہ دیتا اور ان کو نظر انداز کرتا، اور اگر کسی نے ذرا ہاتھ لگایا تو میں نے ایسی زور سے چیخ ماری گویا کسی نے گلا گھونٹ دیا ہو، جیسے کسی نے گلا دبا دیا ہو۔ کبھی کسی نے میری اس ترکیب کو دیکھ لیا تو راز کھل گیا، نہیں تو مارنے والا خود گھبرا گیا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ میں نے یہ حرکت کی ہے اور سمجھ گئے تو پھر ظاہر ہے اس کو ڈانٹ پڑتی۔ دوسروں نے غل مچایا کہ اے ہے لونڈے کو مار ڈالا، شور مچایا، دوسروں نے شور مچایا کہ اے ہے لونڈے کو یعنی لڑکے کو مار دیا۔ کبھی تو مارنے والے صاحب مجھ سے بھی زیادہ پٹ گئے اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، مگر ہم کام سے بچ گئے۔ کہ بعض اوقات کیا ہوا کہ کام سے بچنے کا یہ ایک آسان طریقہ تھا، میں چیخنا چلانا شروع کر دیتا، کوئی ذرا سا ہاتھ لگاتا، اکثر بچے ایسا کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے اکثر اس طرح کرتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں مکر ہوتا ہے کہ ذرا سا ہاتھ لگایا اور انہوں نے صحیح چیخو پکار شروع کر دی۔ تو یہی کام غلام کا بھی تھا، غلام نے اپنے آپ کو اس طرح سے دوسروں کے عتاب سے بچایا۔
چلیے یہاں تک رہنے دیں، ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 66 یہیں سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسٹارٹ دیں گے. یہاں تک اپنے MCQs کمپلیٹ کر لیں، اس میں مرکبات چن کر اس کو انڈر لائن کریں.